أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے کہ ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا، وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس، وہ ان کے خالو تھے۔ کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے۔ تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا، وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے۔ بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا، تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھول کے کیسے واضح آتی ہے۔ حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے، موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا۔ اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے۔ تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو بھائی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا، کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم۔ حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہے، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہے، یہ آیت نمبر 39 اور 40، انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادر ذات اندھوں کو،
لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے تو رب اس میں جان پیدا کر دے، مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندر اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کی اذن سے۔ جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا، میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل۔ اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضرت آصف بن برخی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ، آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بابرکت رکھے۔